الهادي يا الله جلاني جلاني يا الله جلاني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے ترجمے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کل ہم نے لفظ الحمدللہ اور اب تک کے ترجمے کو جانا تھا، جس میں ہم الحمدللہ کا ترجمہ پہلے کر چکے تھے، اور لفظ رب کے بارے میں کل ہم نے کچھ بات کی تھی اور ذکر کیا تھا کہ اس کے 5 معنی ہیں، جس میں پہلا معنی تھا مالک، دوسرا معنی تھا سید، تیسرا معنی تھا مربی، چوتھا معنی تھا منہم، اور 5واں معنی تھا قیم۔ تو لفظ رب کی جو صفات ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا تعارف جو اپنی ذات کا کروایا ہے وہ اس لفظ کے ذریعے سے کروایا، اور بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے متضاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح لفظ رب کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے عبد، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مقصد اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تعلق کے اظہار کو کرنا ہے، اور یہاں پہ بھی ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ان چیزوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اس کے مالک ہونے پہ، اس کے اختیار رکھنے پہ، اس کے ہماری پرورش کرنے پہ، اس کے ہمیں تحائف دینے پہ، اور اس کے ہماری تمام تر چیزوں کو قائم رکھنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی تمام تعریف اور تمام شکر بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کہا، الحمدللہ رب العالمین، اور جب ہم رب العالمین پڑھتے ہیں تو اردو ترجمے میں ہمیں ملتا ہے تمام جہانوں کا رب، اور تمام جہانوں سے مراد اگر اردو ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، مختلف جگہوں کی بات ہو رہی ہے، اس جہان کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے جہان موجود ہیں اس کائنات میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جگہ کے لیے بات کرتے ہیں، اس زمین و آسمان کے لیے بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ رب السماوات والارض کا انتخاب کیا کہ اس زمین کا اور آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر یہاں تمام جہانوں کا رب کہنا مقصود ہوتا تو اس کے لیے رب العوالم کا انتخاب کیا جاتا یا رب السماوات والارض کا انتخاب کیا جاتا، لیکن یہاں پہ ان دونوں کے بجائے انتخاب کیا گیا رب العالمین کا۔ تو یہ کسی زندہ چیز کے لیے استعمال کیا جاتا، کسی ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو عقل رکھتی ہو یا کسی کی بات سن سکتی ہو اور اس کو کوئی حکم دیا جا سکتا ہو۔ تو عالمین کا جو لفظ استعمال ہوا یہاں پہ، اس سے مراد تمام انسانیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے تمام عالمین کا، اور عالمین سے مراد تمام لوگوں کا، تمام قوموں کا۔ اسی طرح قرآن مجید میں عالمین کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ استعمال کیا کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے بھیجا تاکہ آپ ان کو خبردار کریں، جو اس وقت موجود تھے اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھیجا۔ اسی طرح قیامت واقع ہوگی، روز حشر ہوگا، تو تمام عالمین جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ درجہ بدرجہ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، کیونکہ حساب کتاب کے لیے انتظار ہوگا، شروع نہیں ہوگا حساب کتاب۔ تو لوگ سب سے پہلے کس کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ حساب کتاب کو شروع کیا جائے۔ تو تمام عالمین کے لوگ انتظار میں ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہوں، اور پھر وہ تمام عالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ عرضی لے کے جائیں گے کہ آپ اس درخواست کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخواست کو اللہ کے آگے پیش کریں گے، اور اس کے بعد باقی معاملات شروع ہوں گے۔ تو عالمین سے مراد تمام جہانوں کے لوگ ہیں، تمام قومیں ہیں، تمام انسان ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان کے آنے تک اس دنیا میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کا رب ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ رب العالمین تک کے ترجمے کو اس طرح مکمل کیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہے الرحمن الرحیم، اور یہ الرحمن الرحیم ہم بسم اللہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب رحمان کا جو لفظ ہے عربی میں رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، تو اللہ تعالیٰ
کی رحمت جو ہے نا اس کو تشبیہ دی گئی ہے ماں کے پیٹ سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اپنی خلقت کو، انسانیت کو، تمام چیزوں کو ویسے ہی سمیٹ کے رکھتا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں محفوظ ہوتا ہے، باہر کے تمام معاملات سے بے فکر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جب تک اطاعت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ کے رکھتا ہے، اور جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے وہ رحمت ہٹا لیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ بتایا کہ جب وہ دوبارہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اپنے بندے کو رحمت میں لے لیتا ہے۔ اور رحمان کا جو لفظ ہے عربی لغت کے اعتبار سے اگر اس کے ترجمے کو ہم دیکھیں تو اس میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے۔ اردو میں جب کسی چیز میں آپ مبالغہ آرائی کرتے ہیں تو آپ اس کی مثال اس طرح سے لے لیں کہ آپ انڈے کو تربوز بتا رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے بیان کر رہے ہیں، لیکن عربی میں جب مبالغہ آرائی کی جاتی ہے تو اس میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا، اس کی تعریف بڑھ چڑھ کے ضرور کی جا رہی ہوتی ہے لیکن اس حد تک کہ اس میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحیم کا جو لفظ ہے وہ شامل کر دیا، اور رحیم میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے اندر ہمیشگی کا عنصر ہے۔ اگر یہاں صرف رحمان ہوتا اس میں ہمیشگی کا عنصر نہیں ہوتا، لیکن یہاں رحمان کے ساتھ رحیم شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی انتہا کے بارے میں بھی بتا دیا، اور اس کے اس وقت یعنی حال میں ہونے کے بارے میں بھی بتا دیا، اور اس کی ہمیشگی کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی نہ کسی شکل میں ہمارے اوپر ہو رہی ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب آپ اس کو کسی معاملے میں سہولت دیں تو وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ آپ اپنے بچوں کو بھی بے انتہا لاڈ پیار دیں تو وہ بگڑ جاتے ہیں۔ شروع میں آپ ان کے کسی غلط بات کرنے پہ اگر ان کو نہ ٹوکیں، نہ ڈانٹیں، نہ سمجھائیں تو وہ ایک دو دفعہ تو محتاط رہتے ہیں، آپ کی طرف کسی غلط کام کے کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ابا کچھ کہہ رہے ہیں، اماں کچھ کہہ رہی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو نظر انداز کر دیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بالآخر آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی اس برائی میں، اس غلط کام میں اس قدر پختہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ہونے اور نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایسا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، خصوصاً آج کا جو ماحول ہمارا ہے کہ اس میں بڑے اور چھوٹے کا ادب اور لحاظ ختم ہو گیا۔ ایک معمولی سی مثال سگریٹ پینے کی ہے۔ 15-20 سال پہلے باپ کی تو چھوڑ دیں آپ، محلے کے بڑے بزرگ کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ محلے کا لڑکا سگریٹ چھپ کے پیتا تھا۔ آج وہ اپنے محلے کے بزرگ سے ہی پوچھ رہا ہوتا ہے انکل لائٹر ہے، تو وہ جو ادب اور لحاظ تھا وہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ ہم نے لوگوں کو برائی پہ ٹوکنا چھوڑ دیا، روکنا چھوڑ دیا، سمجھانا چھوڑ دیا، آزادی کے نام پہ چیزوں کی بربادی کر دی ہم نے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کو آسانیاں فراہم کی جائیں تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نام کا ذکر کیا رحمان الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اور وہ رحم اس وقت بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ بھی ہوتا رہے گا، تو اس سے ایک خدشہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کے بگڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ہر برائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اکثر یہ جملہ کبھی خود بھی کہہ دیتے ہیں اور دوسروں سے بھی سنتے ہیں، ارے کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ ایک اللہ کے نام کا فریم لگا لیتے ہیں، ایک آیت الکرسی کا فریم لگا لیتے ہیں، اور اسی فریم کے نیچے بیٹھ کے غلط کام کرتے ہیں، اسی فریم کے نیچے بیٹھ کے رشوت لیتے ہیں، اسی فریم کے نیچے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، اسی فریم کے نیچے بیٹھ کے کم تولتے ہیں، اسی فریم کے نیچے بیٹھ کے ملاوٹ کرتے ہیں، اور کوئی پوچھ لے تو اللہ بڑا رحمان اور رحیم، بینک سے سودی لون بھی لے لیتے ہیں اور اسی سے کاروبار کر کے اس میں ظاہری ترقی کو بھی دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھائے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جب رحمانیت کا اور رحیمی کا ذکر کیا تو اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ انسان میں یہ لاپرواہی آ جائے گی، اور اس لاپرواہی کی وجہ سے وہ مختلف غلط کاموں میں مشغول ہو جائے گا۔ اور جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصی اہمیت کا ذکر فرمایا قرآن مجید کی دوسری آیت میں سورہ حجر میں، اور اس کو پیئرز میں بنایا جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، شروع کے ذکر میں ہم نے بات کی، اور اس کے اندر ایک بیلنس قائم رکھا۔ اسی بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کے فوراً بعد کیا بولا؟ مالک یوم الدین، کہ جب انسان کسی غلط کام کا ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے،
تو اس کو فوراً ہی بتا دیا کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، روز جزا کا مالک بھی ہے۔ جس روز حساب کتاب قائم کیا جائے گا اس دن کا مالک بھی وہی اللہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری جو صفت ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ ہاں میں رحمان ہوں، اپنی رحمت ابھی بھی کر رہا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا، لیکن تم اگر غلط کاموں میں پڑو گے تو اس بات کو بھی یاد رکھو کہ میں اس دن کا بھی مالک ہوں جس دن ان تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کی یہ خوبصورتی ہے، اس کو ام القرآن کہا گیا ہے تو انہی وجوہات کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ اس کے پڑھنے کا بار بار کہا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے تو اسی لیے کہا گیا ہے۔ اس کو اگر قرآن کا تعارف کہا گیا ہے تو اسی لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود قرآن کہا ہے تو اسی لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر نماز کہا ہے تو اسی لیے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی موجود ہے، تعریف بھی موجود ہے، صفات بھی موجود ہیں، اور ایک ایسا پیغام موجود ہے کہ جس کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو وہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک ابھی مکمل کیا اور اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے بیان کرنے میں جہاں بھی کہیں کوئی کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا سنا اس میں سے جو بھی اچھی بات تھی اس کو اپنانے کی، اس کا اثر لینے کی، اور اس کے ذریعے سے ہماری عبادتوں کو بہتر بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔